الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم تمام مل کر کچھ عرض کرنے سے قبل ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور حضور کے آل پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یا علی تجھے مظہر آیات خدا جان گئے، یا علی تجھے مظہر آیات خدا جان گئے، حد سے بڑے تو نصیری بھی خدا مان گئے۔ لاکھ ڈالے تیری حقیقت پہ پردے لیکن، لاکھ ڈالے تیری حقیقت پہ پردے لیکن، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے۔ آج کی اس محفل بالخصوص امیر المؤمنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں منسوب ہے، لہٰذا آج ہم مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں وہ احادیث سنیں گے جن کو شاید ہماری سوچ کے مطابق آج کے جو علماء اکرام ہیں انہوں نے بیان ہی نہیں کیا ہے ایسے احادیث کو۔ ایسے احادیث شاید ہم بھی بہت کم ہی سنے ہوں گے، لہٰذا آج تمام ہم وہ احادیث جو بیان نہیں کیے گئے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے مولا کائنات کی شان میں جو ہیں انشاءاللہ ہم وہ احادیث سنیں گے۔ اس سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی۔ لوگ کہنے لگے آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی کی، یعنی سرگوشی کان میں بات کرنے کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں کی بلکہ خود اللہ نے اس سے سرگوشی کی ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام کہہ رہے تھے کہ آج بہت دیر تک مولا کائنات سے سرکار دو عالم کان میں بات کر رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے یہ سرگوشی علی سے نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سرگوشی کی ہے۔ دوسری حدیث پاک میں مولا کائنات کی شان مروی ہے، چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ حالت جنابت میں مسجد نبوی میں رہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کے تعلق سے فرما رہے ہیں اے علی، میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ حالت جنابت میں
مسجد نبوی میں رہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی، امام بزار اور امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، اس میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر بھیجا، اس میں حضرت علی علیہ السلام بھی تھے۔ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو مجھے علی کو خیر و عافیت سے نہ دکھا دے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ مولا کائنات کو بھیجتے ہیں۔ اس کے راوی حضرت ام عطیہ ہے، تو فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم مولا کائنات کے تعلق سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے موت اس وقت تک نہ دینا جب تک تو مجھے علی کو خیر و عافیت سے نہ دکھا دے۔ یعنی اس حد درجے تک مولا کائنات سے سرکار دو عالم محبت فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے عہد و پیمان میں میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت علی علیہ السلام روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے صحابہ اکرام میں بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یعنی جب سرکار دو عالم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تجارت میں ان کو شامل کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو صحابہ اکرام کو سرکار دو عالم ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں، لیکن مولا کائنات کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو سرکار دو عالم سے مولا کائنات پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عبرہ بن ہندی جملی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عطا فرماتے، اور اگر خاموش رہتا تو بھی مجھ سے ہی ابتدا فرماتے۔ یعنی سرکار دو عالم جب کسی کو کچھ عطا کر رہا ہوتا تو سب سے پہلے مولا کائنات کو وہ چیز عطا فرماتے، اگرچہ مولا کائنات خاموش بھی رہتے تو مولا کائنات سے ہی ابتدا کرتے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت جنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا، یعنی 2 بکروں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت علی نے جواب دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں، لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابو داؤد نے اور امام ابو یعلا نے بھی اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ جدولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا، کیا تم لوگوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی جاتی ہے؟
یعنی حضرت عبداللہ جدولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضرت ام سلمہ ان سے پوچھتی ہے، کس سے؟ حضرت عبداللہ جدولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا تم لوگوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی پناہ، یا اللہ کی ذات پاک ہے، یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ یعنی اس دور میں یہ رائج تھا، اس کی گواہ حضرت ام المؤمنین ہے، مولا کائنات کو کھلے عام گالیاں دی جاتی تھی۔ تو حضرت ام سلمہ حضرت عبداللہ جدولی سے پوچھتی ہے کیا تم میں یہ رواج رائج ہے کہ سرکار دو عالم کو تم گالی دیتے ہو؟ تو گھابرے ہو کر ایک دم حیران ہو کر پوچھتے ہیں اللہ کی پناہ، ہم کہاں سے سرکار دو عالم کو گالی دے سکتے ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جو علی کو گالی دیتا ہے وہ بذات خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام نسائی، امام احمد بن حنبل اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی شکایت کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، سو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں علی کی شکایت نہ کرو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کے راستے میں بہت سخت ہے۔ مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ناراضگی کے عالم میں ہوتے، حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم جب ناراضگی کے عالم میں ہوتے تو ہم میں سے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کلام ہونے کی جرت نہ تھی سوائے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ یعنی جب سرکار دو عالم جلال میں ہوتے، غصے کی حالت میں ہوتے تو کسی میں جرت نہ تھی کہ سرکار سے ہم کلام ہو سوائے مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے، امام طبرانی نے اور امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، سرکار دو عالم مولا کائنات علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے علی تو دنیا اور آخرت میں سردار ہے، تیرا محبوب میرا محبوب ہے، اور میرا محبوب اللہ کا محبوب ہے، اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اور اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے گا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا بشرط بخاری و مسلم اس حدیث کے اسناد صحیح ہے، اور امام حیثمی نے فرمایا اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام کے لیے فرماتے ہوئے سنا، اے علی
मुबारकबाद हो उसे जो तुझसे मोहब्बत करता है और तेरी तस्दीक करता है, और हलाकत हो उसके लिए जो तुझसे बुग़्ज़ रखता है और तुझे झुठलाता है। इस हदीस पाक को इमाम हाकिम ने और इमाम अबू याला ने और इमाम तबरानी ने रिवायत किया है, और इमाम हाकिम ने फरमाया ये हदीस सहीउल इस्नाद है। हम जो भी हदीस पाक सुन रहे हैं वो कोई भी ज़ईफ़ और जो है मुरसल हदीस, मुनक़ते हदीस नहीं है। ये जितने भी हदीस आप लोग सुन रहे हैं इसके रावी, इसकी इस्नाद एकदम सही है। इसीलिए मैं आखिर में इस हदीस की सेहत भी बता रहा हूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक व सल्लम। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास सरदार अरब को बुलाओ। यानी सरकार दो आलम हज़रत आयशा से फरमा रहे हैं कि मेरे पास सरदार अरब को बुलाओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप सरदार अरब नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ और अली तमाम अरब का सरदार है। इस हदीस पाक को इमाम हाकिम ने और इमाम तबरानी ने और इमाम अबू नुऐम ने रिवायत किया है। एक और हदीस पाक में हज़रत आयशा रिवायत करती है कि मैंने अपने वालिद हज़रत अबू बकर को देखा कि वो कसरत से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा करते थे। सो मैंने उनसे पूछा, ऐ अब्बा जान, क्या वजह है कि आप कसरत से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ तकते रहते हैं? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। इस हदीस पाक को इमाम इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख़ में बयान किया है। एक रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान हज़रत अली की तरफ आए और इन्हें अपने पास आने के लिए कहा। सो जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम उनके पास आए तो वह इन्हें लगातार बग़ैर नज़र हटाए देखने लगे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, ऐ उस्मान, क्या हुआ? क्या वजह है कि आप मुझे इस तरह मुसलसल निगाहें जमाए देख रहे हैं? तो हज़रत उस्मान ने कहा, मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि अली की तरफ देखना भी इबादत है। इस हदीस पाक को इमाम इब्ने असाकिर ने रिवायत किया है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली की मिसाल तुम्हारे दरमियान ऐसी है जैसे गिलाफ वाले काबे की सी है कि इसकी तरफ देखना भी इबादत है और उसकी तरफ हज करना फ़र्ज़ है। इस हदीस को इमाम इब्ने असाकिर ने रिवायत किया है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दरमियान मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है जैसे काबे पर गिलाफ है। यानी काबे को देखना भी इबादत है, इसकी तरफ हज करना भी फ़र्ज़ है। ये मौलाए कायनात का मकाम व मर्तबा, मौलाए कायनात की अहमियत सरकार दो आलम अपने अहादीस में समझा रहे हैं। एक और रिवायत में हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली का ज़िक्र करना भी इबादत है। यानी अली को देखना इबादत है, लेकिन अली का ज़िक्र जैसे हम लोग आपके सामने कर रहे हैं, हम अली का ज़िक्र भी कर रहे हैं, अली का ज़िक्र भी सुन रहे हैं, तो ये भी इबादत के ज़ुमरे में शामिल है। अली का ज़िक्र करना भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है, बक़ौल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मैंने सुना कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली और कुरान का चोली दामन का साथ है। यानी मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और कुरान पाक का चोली दामन का साथ है। ये दोनों हरगिज़ जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि मेरे पास हौज़े कौसर पे इकट्ठा आएंगे। इस हदीस की
راوی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث کو امام حاکم نے، امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا اس حدیث کی سند صحیح ہے. جو بھی احادیث آپ سن رہے ہیں اس کے تمام اسناد صحیح ہے. اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے سنا، اے علی، لوگ جدا جدا نسب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جبکہ میں اور تم ایک ہی نسب سے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رات کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ ہے، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، جھنڈدار اور بغیر جھنڈدار کے، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. اس حدیث پاک کو امام حاکم نے اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا اس حدیث کی اسناد، یعنی اس حدیث کی سند صحیح ہے، متفق علیہ ہے. یعنی سرکار دو عالم فرما رہے ہیں ہر ایک کا نسب جدا جدا ہے، لیکن اے علی تیرا اور میرا نسب ایک ہی ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ بن اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اس نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف علی کے بارے میں 3 باتوں کی وحی کی گئی ہے. یعنی سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے علی علیہ السلام کے تعلق سے میری طرف 3 باتوں کی وحی کی ہے. اس میں پہلی، بے شک وہ علی مسلمانوں کا سردار ہے. پہلی وحی ہے بے شک علی مسلمانوں کا سردار ہے، اور دوسری وحی بے شک علی متقین کا امام ہے، اور تیسری وحی ہے قیامت کے روز علی علیہ السلام نورانی چہرے والوں کا قائد ہے. یعنی یہ 3 وحی سرکار دو عالم کو مولا کائنات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی. اس حدیث کو امام حاکم نے، امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا اس حدیث کی سند صحیح ہے. حضرت حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن بن علی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا گزشتہ کل تم سے وہ ہستی جدا ہو گئی ہے. یعنی جب مولا کائنات کی شہادت ہو جاتی ہے تو مسلمانوں نے حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کیا. جب مولا حسن پاک علیہ السلام خلیفہ بنے تو ممبر پر چڑھ کر ایک خطبہ دیتے ہیں. اس میں مولا حسن پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ گزشتہ کل تم سے وہ ہستی جدا ہو گئی ہے جن سے نہ تو گزشتہ لوگ علم میں سبقت لے جا سکے. یعنی جتنے بھی پہلے لوگ تھے سرکار دو عالم کے بعد، جتنے بھی لوگ تھے مولا کائنات سے کوئی بھی علم میں سبقت نہیں لے جا سکا، اور نہ ہی بعد میں آنے والے ان کے مرتبہ علمی کو پا سکیں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کی دائیں طرف اور میکائیل علیہ السلام آپ کی بائیں طرف ہوتے تھے. اور اس حدیث پاک کو اور آپ کو فتح عطا ہونے تک وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے. یعنی حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل مولا کائنات جب تک فتح نہ کرتے کوئی جنگ کا میدان تو یہ 2 بھی فرشتے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. ایک اور حدیث پاک میں مولا کائنات کی شان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے حق میں قرآن کریم کے 300 آیات نازل ہوئی. یعنی قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں اس میں 300 آیتیں صرف اور صرف مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور اس حدیث پاک کو امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک تھوڑی لمبی ہے لیکن بہت ہی زبردست حدیث پاک ہے. یہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک اگلے جہان میں نہیں پڑتے جب تک کہ اسے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. یعنی آدمی جب تک دنیا سے نہیں جاتا اس جہان کی طرف، عالم برزخ کی طرف یا میدان محشر کی طرف، جب تک کہ اسے 4 سوال نہ کر لیے جائے. وہ کون سے سوال ہے؟ اس حدیث پاک کو سرکار دو عالم خود فرما رہے ہیں. یعنی پہلا سوال اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اسے کس طرح استعمال کیا. پہلا سوال یہ کریں گے کہ فرشتے اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اسے کس طرح کے اعمال میں بوسیدہ کیا، یعنی اپنے جسم کو کس طرح کے اعمال میں وہ صرف کیا، یعنی جسم کا استعمال کیا. اور دوسرا سوال اس کی عمر کے بارے میں کہ کس حال میں اسے ختم کیا، یعنی اپنی عمر کو وہ شخص کیسے گزارا. تیسرا سوال اور اس کے مال کے بارے میں، یعنی اس کے دولت کے بارے میں کہ اس نے یہ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں کہاں خرچ کیا. اور چوتھا سوال بہت ہی اہم و سوال یہ ہے، چوتھا سوال یہ ہے کہ اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں چوتھا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسرا سوال کرتے ہیں کہ مال کے بارے میں کہ اس نے یہ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں کہاں سے خرچ کیا. اور چوتھا سوال ہے اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کی محبت کے بارے میں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کی یعنی اہل بیت کی محبت کی کیا علامت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس حضرت علی علیہ السلام کے شانے پر مارا اور کہا کہ یہ ہی محبت کی علامت ہے. یعنی سرکار دو عالم کے پاس حضرت علی علیہ السلام موجود رہتے ہیں تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو بازو میں سرکار مولا کائنات کھڑے رہتے ہیں تو سرکار دو عالم نے اپنا دست مبارک مولا کائنات کے شانے پر مارتے ہیں، یعنی کاندھے پر مارتے ہیں. یہی ہے اہل بیت کی محبت کی علامت. اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے. اب 2-3 حدیثیں ہیں، سن لیجئے. اس سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سائل حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. اس وقت آپ علیہ السلام حالت نماز میں اور اس میں بھی رکوع کی حالت میں تھے. یعنی ایک سائل، ایک مانگنے والا مولا علی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑا ہوتا ہے. اس وقت مولا کائنات حالت نماز میں ہوتے ہیں اور اس میں بھی حالت رکوع میں رہتے ہیں. اس نے آپ علیہ السلام سے خیرات مانگی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے دے. تو مولا کائنات نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور اس کو دے دی حالت نماز میں. یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ حالت نماز میں ہو رہا ہے. اور اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کو دے دی. آپ نے انگوٹھی سائل کو عطا فرما دی. حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس کی خبر دی. یعنی مولا کائنات آتے ہیں، سرکار میرے تعلق سے نماز میں ایسا ایسا ہوا، یعنی سائل آیا، میں حالت نماز ہی میں اس کو انگوٹھی عطا کر دیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اسی وقت حضرت جبرائیل ایک آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. یعنی جب سرکار دو عالم سے مولا کائنات یہ سارا ماجرا سنا رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت سرکار دو عالم پہ ایک آیت نازل ہوتی ہے. وہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ اس حدیث پاک کو امام احمد ابن حنبل نے اور امام حاکم نے اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر اور المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ یعنی جو مولا کائنات کی ادا تھی خیرات دینے کی حالت نماز میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس ادا پہ پوری آیت نازل فرما دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے اور سے بھی بہت سی تفسیریں ہیں، اور سے بھی بہت سے ترک ہے کہ یہ آیت مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اسے میں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں، جس نے اسے ولی جانا اس نے مجھے ولی جانا، اور جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ کو ولی جانا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں ولایت علی کا بھی ذکر ہے۔ حدیث میں عربی متن میں لفظ ولایت بھی آتا ہے، یعنی سرکار دو عالم کیا فرما رہے ہیں، جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی میں اسے ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی علی کی ولا کو ماننے کی وصیت کرتا ہوں۔ جس نے اسے ولی جانا اس نے مجھے ولی جانا، جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ کو ولی جانا۔ یہ سرکار دو عالم کے آگے الفاظ ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے، اور اس کے اسناد متفق علیہ صحیح ہے۔ حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا ہوگا جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ بعد میں دیکھیے سرکار دو عالم کے پردہ ہو جانے کے بعد کتنی گستاخیاں مولا علی علیہ السلام کی شان میں کی گئی، اور سرکار دو عالم یہاں پر کیا فرما رہے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ خود سرکار دو عالم اپنی حیات طیبہ میں جس وقت موجود تھے اس وقت بھی علی کی گستاخیاں ہوتی تھی، تو اسی لیے سرکار دو عالم فرما رہے ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا جو علی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ جان لو جو علی کی گستاخی کرتا ہے وہ میری گستاخی کرتا ہے، اور جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس کی تخلیق میری مٹی سے ہوئی ہے اور میری تخلیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مٹی سے ہوئی ہے، اور میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ ہم میں سے بعض کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سننے اور جاننے والا ہے، وہ میرے بعد تم سب کا ولی ہے، یعنی سرکار دو عالم فرما رہے ہیں میرے بعد علی تم سب کا ولی ہے۔ بریدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ وقت عنایت فرمائے اور اپنا ہاتھ بڑھائے، میں تجدید اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ سرکار دو عالم کے اقوال حضرت بریدہ کو اتنے پسند آ گئے، سرکار دو عالم سے وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم اپنا ہاتھ بڑھائے میں پھر سے تجدید اسلام کرنا چاہتا ہوں۔ عنایت فرمائے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، میں تجدید اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہوا یہاں تک کہ میں نے اسلام پر دوبارہ بیعت کر لی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ یعنی کیا شان ہے مولا کائنات کی، اس حدیث پاک کو آپ سمجھیں گے تو مولا کائنات کی شان کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ یہ ایسے حدیث پاک ہے جو خود میں نے بھی ابھی تک نہیں سنی ہوئی تھی کسی کے منہ سے۔ جب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو ایسے احادیث میرے سامنے آئی، تو میں ایسے احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یعنی میں نے پورے احادیث اس میں نہیں لیے ہیں، صرف منتخب 30 سے 32 احادیث منتخب شدہ احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور ایک 2 حدیث باقی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا
و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس نے 18 ذی الحج کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ 18 ذی الحج یعنی غدیر خم کا دن، اس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ، جس نے 18 ذی الحج کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور یہ غدیر خم کا دن تھا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا میں مومنین کا ولی نہیں ہوں؟ یعنی صحابہ اکرام سے سرکار دو عالم مخاطب ہو رہے ہیں، کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مبارک ہو اے ابن ابی طالب، آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ غدیر خم کے موقع پر 18 ذی الحج کے موقع پر سرکار دو عالم نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے، کون سی آیت؟ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور اس حدیث پاک کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ، اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے۔ بہت سے لوگ مولا کا معنی دوست سمجھتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم کیا فرما رہے ہیں؟ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کے تعلق سے کہنے کی جرت کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہم لوگ کیا کہیں گے سرکار دو عالم کو کہ ہمارے آقا ہے، ہمارے سردار ہیں، ہمارے مولا ہیں؟ اس سے بہت سے منافق لوگ، کیونکہ اس میں واضح طور پہ مولا کائنات علیہ السلام کی شان واضح ہیں، تو مولا کائنات کے بغض میں مولا کا معنی یہاں پر دوست بنا دیے، دلی محبوب بنا دیے۔ یہاں پر سرکار دو عالم کا منشا یہ نہیں تھا، سرکار دو عالم کا منشا ہے جس کا بھی میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن نجی الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت علی نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی حضرت عبداللہ بن نجی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ان سے فرما رہے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں حضرت علی؟ اے عبداللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا ایک خاص مقام و مرتبہ تھا، خاص مقام و مرتبہ ہے جو مخلوقات میں کسی اور کا نہیں۔ یعنی خود یہ مولا کائنات بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ سے، اے عبداللہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں میرا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے جو یہ پوری ساری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آخری حدیث سے سماعت فرمائیے۔ حضرت عمرو بن شاس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اصحاب حدیبیہ میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ صحابی رسول روایت کر رہے ہیں حدیث کو، بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ میں یمن کی طرف روانہ ہوا۔ یعنی یہ جو صلح حدیبیہ کے پر ایمان لانے والے یہ جو صحابی تھے حضرت عمرو بن شاس اسلمی، یہ مولا کائنات کے ساتھ یمن کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سفر کے دوران انہوں نے میرے ساتھ سختی کی، یہاں تک کہ میں اپنے دل میں ان کے خلاف کچھ محسوس کرنے لگا۔ یعنی سفر میں مولا کائنات ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں تو ان کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ برا محسوس کرنے لگتا ہے مولا کائنات کو۔ یہ اپنی آپ بیتی خود ایک صحابی رسول سنا رہا ہے۔ پس جب میں یمن سے واپس آیا تو میں نے ان کے خلاف مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کا اظہار کر دیا، یہاں تک کہ یہ نہیں صحابہ اکرام سے مولا کائنات کی شکایت کی، یہاں تک کہ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ پھر ایک دن مسجد میں داخل ہوا، یعنی وہ صحابی رسول مسجد میں داخل ہوتے ہیں جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے،
یعنی صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے غور سے دیکھا، یعنی وہ صحابی کو سرکار دو عالم بہت ہی غور سے دیکھتے ہیں. یہ خود وہ صحابی رسول بتا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، یہاں تک کہ جب میں بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمرو، یعنی اس کا نام لے کر فرماتے ہیں وہ صحابی رسول کا، اے عمرو خدا کی قسم تو نے مجھے اذیت دی ہے. بھری مسجد میں صحابہ اکرام کا مجمع رہتا ہے، اس کی طرف سرکار دو عالم دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس کا نام لے کر فرماتے ہیں اے عمرو تو نے مجھے اذیت دی ہے. تو میں نے عرض کیا، یعنی وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو اذیت دینے میں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی وہ صحابی رسول کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو اذیت کیسے دے سکتا ہوں، میں آپ کو اذیت دینے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جو علی کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. یعنی سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو بھی علی کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ بذات خود وہ سب اعمال میرے اوپر کرتا ہے. یہ سرکار دو عالم اپنے زبان اطہر سے فرما رہے ہیں. اس حدیث پاک کو امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ احادیث ایسے تھے جو آپ لوگوں کو ایسے احادیث بہت کم سننے کو ملتے ہیں. یعنی میں بھی یہ احادیث جب تک کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا تھا یہ احادیث میری نظر سے بھی نہیں گزرے تھے. تو ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان، اہل بیت علیہم السلام کی عظمت، اہل بیت علیہم السلام کی رفت کتنی چھپائی جا رہی ہے. اور جو بھی احادیث ہم لوگ آپ لوگ جانتے ہیں وہ بھی کون جانتے ہیں بولے تو جو بھی اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں تھوڑے بہت احادیث تو ان کو یاد رہتے ہیں. عوام الناس کی بات کرے تو وہ احادیث بھی عوام الناس کو یاد نہیں رہتے. عوام الناس اور جو آج کل کے علماء ہیں ان کا معاملہ کیا ہے بولے گا تو مولا کائنات امام علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں، یہ ان کی فضیلت کافی ہے ان کے نزدیک. یہ سب جو احادیث ہے یہ میں نے صرف 30 سے 32 احادیث جو میں نے منتخب کیے تھے وہ جمع کیا ہوں. ایسے احادیث اتنے ہیں اہل سنت والجماعت کے کتب ستہ کے اندر اور دیگر محدثین کے کتابوں میں. اگر اس کو بیان کیا جائے تو کئی نشستیں درکار ہوگی. تو آپ سمجھیے اہل بیت علیہم السلام کی شان کتنی چھپائی گئی ہے. جب ہم یہ سب چیزیں بیان کرتے ہیں تو ایک ہی فتویٰ لگتا ہے. میں گزشتہ نشست میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ان کو کتابوں سے، احادیث سے، محدثین کے رائے سے، اقوال سے بات کرنے کی حیثیت نہیں ہے. ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، ایک ہی اسلحہ ہے. وہ ہتھیار کیا ہے بولے تو شیعہ رافضی، اتنا ہی ہے. یہ چھوڑے تو کیا بھی نہیں آتا. اور ایک سٹیٹس میں نے دیکھا کسی بھائی کے موبائل پر، یہ کہہ رہے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والا شیعہ نہیں، جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کو شیعہ کہتے ہیں. اب جو بھی ہم احادیث بیان کر رہے ہیں یہ پورے صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے. کوئی حدیث کو حضرت عمار بن یاسر روایت کر رہے ہیں، کوئی حدیث کو حضرت عائشہ روایت کر رہے ہیں، کوئی حدیث کو حضرت ابو بکر روایت کر رہے ہیں، کوئی حدیث کو حضرت عمر روایت کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ ان کو نہیں مانتے تو ان کی حدیث ہم کہاں سے روایت کرتے؟ یہ سب سے پہلے تشیع کسے کہتے ہیں، شیعہ کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی بھی ان کو پتہ نہیں ہے، اس کا اصطلاحی معنی بھی ان کو پتہ نہیں ہے. شیعہ کہتے ہیں لغوی معنی میں، لغت کے معنی میں چاہنے والے کو. یہ جو لفظ ہے احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے، خود قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے لفظ شیعہ. یہ جو ہم جو بھی اہل بیت علیہم السلام کی محبت بیان کرتے ہیں تو یہ اٹھا کر الزام کیا لگاتے ہیں، جو صحابہ اکرام کی گستاخی کر رہے ہیں وہ زمرے میں ہم کو جوڑتے ہیں. ہم نے کون سے صحابہ اکرام کی گستاخی کی ہے؟ جو یہ صحابی کہہ رہے ہیں اسے تو ہم صحابی نہیں کہتے، امیر شام کو. اور ہم بھی یہ فرمانا چاہتے ہیں ان سے کہ جو بھی اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتا ہے
وہ شیعہ نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، اور جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ شیعہ ہے، یہ بات کو ہم بھی مانتے ہیں، اور ہم اس کو تبدیل کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی امیر شام سے محبت کرتا ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ اہل بیت علیہم السلام کا دشمن ہے۔ لہٰذا باتیں کرنے کے لیے بہت ہے، ہم اسی پر ختم کرتے ہیں اس بیان کو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی احادیث پاک ہم نے سنے ہیں اس کو سمجھ کر، اس پر غور و فکر کر کے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تمام کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت علیہم السلام کی مودت محبت میں جینا مرنا نصیب فرما۔ مالک و مولا بالخصوصیت کے ساتھ ہماری ایک بہن ہے، پرسوں ان کا انتقال ہو گیا ہے، مبینہ بانو، ان کے تعلق سے دعائے مغفرت کی فرمائش آئی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف عطا فرمائے۔ یا اللہ عز و جل ان کی قبر کو تا حد نظر کشادہ عطا فرمائے، ان کی قبر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول عطا فرمائے۔ مالک و مولا ان کے گھر والوں کو، ان کے والدین کو صبر جمیل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، جنت میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اعلیٰ و علین جگہ عطا فرمائے، جنت عدنان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔